ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے دینی مجلس میں شرکت کرنے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے ہر نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور دینی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ ان نعمتوں میں سے ہر نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم ان میں سے کس کس نعمت کا کتنا شکر ادا کریں۔ میں آج کی مجلس میں آپ کو دو باتیں عرض کروں گا۔ نمبر ایک، اللہ کی نعمت کا شکر کرنا، اس کا مطلب کیا ہے۔ نمبر دو، اگر شکر کریں تو اللہ تعالیٰ نعمت کو زیادہ کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ بظاہر سمجھیں کہ ان دو باتوں کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا شکر کیا ہوتا ہے، اگر شکر کریں تو نعمت بڑھ جاتی ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے نہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کیا ہے، اور شکر کرنے سے نعمت بڑھنے کا وعدہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ باتیں سمجھنا کیوں ضروری ہے کہ ہم نعمت کا شکر کیسے ادا کریں۔ ہمارے یہاں اس کا معنی ہوتا ہے کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں فلاں چیز عطا فرمائی ہے، بس یہ شکر کا معنی ہے۔ اور اضافے کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھا دیتے ہیں، شکر کریں گے تو مال بڑھ جائے گا، شکر کریں گے تو پیسے بڑھ جائیں گے، شکر کریں گے تو ترقیاں ہو جائیں گی۔ اگر یہی معنی ہو کہ نعمت بڑھ جاتی ہے، اچھا اگر کسی عورت کا شوہر بہت اچھا ہو، وہ اللہ کا نعمت ادا کرے کہ اللہ تیرا کرم ہے، مجھے تو نے اچھا شوہر دیا ہے، تو کیا مطلب شوہر دو ہو جائیں گے؟ ایک ہی رہنا ہے، تو پھر بڑھنے کا معنی کیا ہوگا۔ کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ بہت خوبصورت دی ہو، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ مجھے آپ نے خوبصورت آنکھ دی ہے، تو کیا اس سے آگے 3 آنکھیں ہو جائیں گی؟ تو پھر نعمت بڑھنے کا کیا معنی ہوگا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نعمت بڑھنے کا معنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور ہم سے سارے اتنے افضل ہیں کہ ہم ان کی افضلیت کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان میں سے کوئی نہ کوئی صحابی کسی نہ کسی بندے کا خاص آئیڈیل ہوتا ہے کہ صحابہ سارے ٹھیک ہے، لیکن میں بس ان سے زیادہ پیار کرتا ہوں، مجھے ان کی خوبی بہت پسند ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی میں کسی بھی صحابی کی منقبت پہ بات کروں گا تو آپ کو سننے کا لطف آئے گا کہ یار یہ صحابی، یہ صحابی، یہ صحابی، ہر ایک کے اپنے عجیب عجیب فضائل ہیں، اور عجیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا ذوق ہے، اور ہر صحابی کے عجیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک سے یعنی کسی کے لیے کوئی لفظ ہے، کسی کے لیے کوئی لفظ ہے، کسی کے لیے کوئی دعا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس صدیق تو صدیق ہے۔ خواتین میں سے خدیجہ بس خدیجہ ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، جس کا میں مفہوم بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ وہ خدیجہ میں کون سی خوبی ہے کہ آپ ان کو بھولتے نہیں ہیں، ہر موقع پر خدیجہ؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا خدیجہ کانت و کانت، خدیجہ کانت و کانت، عائشہ خدیجہ تو خدیجہ تھی، خدیجہ تو خدیجہ تھی، خدیجہ کانت و کانت، خدیجہ تو خدیجہ تھی۔ تو میں آپ کو بے تکلفانہ اندازے میں چیزیں سمجھا رہا ہوں، اور یہاں ایک بات سمجھ لیں، فصاحت کا معنی تصنع نہیں ہے، فصاحت بلاغت کا معنی لفاظی نہیں ہے، فصاحت بلاغت کا معنی سجا بندی، قافیہ بندی، مشکل الفاظ کو چننا نہیں ہے۔ فصاحت کا معنی ہوتا ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افصح الناس ہے، دنیا میں سب سے زیادہ فصیح آپ ہیں، تو آپ نے کوئی سجا بندی قافیہ بندی فرمائی ہو، اتفاقاً ہو گئی تو ہو گئی، تو آپ بات سمجھاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ دو باتیں سمجھے۔ نمبر ایک، نعمت کا شکر کیا ہے؟ نمبر دو، شکر کرنے سے نعمت بڑھ جاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نعمت کا شکر، الفاظ آسان الفاظ میں اس کو سمجھ لو، جو چیز اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا فرمائی ہے اس کو اس مقصد میں استعمال کرنا، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ کتنی آسان تعریف ہے۔ جو چیز اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا فرمائی ہے اس مقصد میں اس کا استعمال کرنا، یہ اس چیز کا شکر ہے۔ یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، اللہ کی نعمت کا تم شکر کرو۔ کیا معنی؟ کہ جو چیز اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا فرمائی ہے اس کو اسی مقصد میں استعمال کرنا، یہ خدا کی نعمت کا شکر ہے۔ اب آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تمام اعضاء پر غور کرو، اللہ نے کون سا جسم کا حصہ کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس مقصد میں استعمال کرو۔ اس کا معنی ہے کہ اس نعمت کی آپ نے قدر کی، اس نعمت کی قدر کی۔ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک کتاب ہدیے میں دے دی اور آپ نے بہترین اس کو الماری میں رکھ کے سجا لی ہے۔ سال بعد میری ملاقات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں بھی آپ نے میری کتاب کو پڑھا ہے؟ جی نہیں۔ تو میں نے کہا کیا فائدہ کتاب دینے کا، آپ کو کیا فائدہ؟ آپ نے قدر ہی نہیں کی میری کتاب کی۔ جی استاد جی میں نے سنبھال کے رکھی ہے۔ میں نے کہا سنبھال کے تو آپ ذرا میں رکھ سکتا جس کی کتاب ہے، آپ نے رکھ کر کون سا کمال کی ہے؟ تو آپ نے میری کتاب کی قدر ہی نہیں کی۔ تو میری کتاب کی قدر کا معنی کیا تھا؟ کہ میں نے کتاب لکھی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو پھیلائیں، یہ میری کتاب کی قدر ہے۔ تو اگر میری کتاب کو آپ بہترین سے شیشے میں رکھ لیں، آپ اس کو کوئی سونے کا چیز بنا کر الماری اس میں رکھ لیں، یہ بھی اس کی قدر نہیں۔ آپ اس کو سادی سی مٹی سی بنی کسی دیوار پہ رکھ دیں اور اس کو پڑھا کریں تو میں سمجھوں کہ قدر ہے۔ آج اللہ نے جو ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا ہے، ہم اس کی آج قدر کیا کرتے ہیں؟ بہترین الماری لو، بہترین غلاف رکھو اور اس کے اندر سنبھال کے رکھ دو، اور صبح اٹھ کے چوم لو، شام اٹھ کے چوم لو، یہ قدر تھوڑی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کا نسخہ لیتے تھے، اس کو چومتے تھے اور پھر فرماتے ھذا منشور ربی عز و جل، یہ میرے اللہ کا منشور ہے، یہ میرے اللہ کا دستور ہے۔ دستور اور منشور کا معنی ہوتا ہے آئین۔ یہ اللہ نے مجھے آئین دیا جس کے مطابق میں نے اپنے زندگی گزارنا ہے، جو قرآن ہمارا دستور اور قرآن ہمارا منشور ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پڑھتے، پھر پڑھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی قدر کی۔ یہ میں تو ایک مثال دے رہا ہوں۔ بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی آپ کو یاد ہے؟ صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر صدیق۔ اور یہ بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی سمجھانے کے لیے؟ کام سے کام رکھو۔ آپ یہاں ملیشیا میں آئے ہو، میرے لیے آئے ہو، اب کیا کرو؟ مجھے دیکھو، میری صحبت میں رہو، میری باتیں سنو ہر وقت۔ یہ شیخ اندر ہے، اب آپ انتظار کرو کب آئیں گے۔ آئیں تو جیسے گڑ پر مکھی آتی ہے نا، یوں جمع ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ دیکھنا پڑے کدھر ہے، کیا فائدہ ہوا آنے کا۔
ایک دوست مل گیا تو اسے یاری لگا لو، یہ مل گیا تو اسے یاری لگا لو، یہ مل گیا تو اس کا فون نمبر لے لو، آپس میں فون نمبر لے رہے ہیں، آپس میں شیئرنگ ہو رہی ہے، آپس میں دوستی ہوئی، کیا فائدہ ہوا آنے کا تو یہ تو آپ آتے اور چلے جاتے اور ایک دوسرے کے نام کا بھی پتہ نہ چلتا تو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میرے ساتھ کتنے ساتھی رہے ہمیں نہیں پتہ، اور ہندوستان سے کون آیا تھا ہمیں نہیں پتہ، آسٹریلیا سے کون آیا ہمیں نہیں پتہ، برما والا کون تھا ہمیں نہیں پتہ، ملیشیا کا، پاکستان کا ہمیں نہیں پتہ۔ ہم تو اپنے شیخ کے لیے گئے تھے، اپنی تربیت کے لیے گئے تھے، ہم نے جو سیکھا ہم سے وہ پوچھ لو، کون آیا تھا ہمیں اس کا نہیں پتہ۔ یہ ہے کام سے کام رکھنا۔ اس پر میں ایک مثال دے رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اول اور آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اول اور آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولاد میں حضرت عائشہ 7 سال کی نکاح کر دیا، 9 سال کی ہے، تو آپ حضور رخصتی کیوں نہیں فرماتے کہ حق مہر کے پیسے نہیں ہیں، کیا جی مجھ سے لیں، مجھ سے لیں، میری بیٹی کا حق مہر مجھ سے لیں اور آپ رخصتی کر لیں عائشہ کی، کیا باپ ہے، عشق کی انتہا ہے نا۔ کیوں؟ ان کی نظر میں حضور ہی حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کتنے واقعات اس پہ بتاؤں گا۔ ہجرت کا حکم آ گیا، اللہ کے نبی گئے ہیں، ابو بکر حضور کیسے آئے، اور میں ہجرت کا حکم آ گیا، کہا یا رسول اللہ میں نے 2 اونٹنیاں تیار رکھی ہے، کسی وقت بھی جانا پڑ جائے گا۔ آپ سوچیں ذرا۔ اب میں زیادہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ مجھے پیسے دو۔ میں ابو بکر صدیق کا مزاج سمجھا رہا ہوں، مزاج۔ ایک سفر پر میں نے بھی آنا ہے، ایک سفر پر آپ نے بھی آنا ہے، ہم نے ایک سفر پہ اکٹھا ہونا ہے، تو سفر کہ صاحب جی میں تو انتظار میں تھا کب آپ کا میسج ہے، میں نے تو کرایہ جمع کیا ہوا ہے، میں تو کپڑے تیار کیے ہوئے، میں تو انتظار میں تھا کہ کب آپ کا میسج ہے، تو مجھے پتا تھا اجتماع کب ہونا ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ اجتماع پہ آ رہے ہو، کیا ہے کہ بس ذرا نا، بس کیا فائدہ ہوگا، وہ کیا ہے نا کہ وہ کسی عزیز کی شادی تھا، کیا ہے نا وہ ذرا یہ ہو گیا، تو کیا فائدہ ہوگا آپ کو، آپ شیخ کو کیا ہے کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب تفصیلی واقعہ نہیں عرض کرتا، میں صرف ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ غار کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کے سوراخ بند کیے ہیں کپڑے کے ٹکڑے کر کے، اور ایک غار کے سوراخ پہ اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے، کیوں؟ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ سانپ ڈس رہا ہے اور زہر لگ رہا ہے، تکلیف برداشت کر رہے ہیں اور اپنی ٹانگ کو حرکت نہیں دے رہے، کیوں؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، اور حضور کی آنکھ پھر بھی کھل گئی ہے۔ کیسے کھلی ہے؟ کیسے کھلی ہے؟ ابو بکر صدیق ایسے حضور کو دیکھ رہے ہیں، آنسو کا قطرہ گرا آپ کی، ابو بکر کیا ہوا؟ صدیق کو کام سے غرض ہے، اپنے کام سے اتنے مگن ہیں کہ ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ اس سے حضور کی آنکھ کھل جائے گی، اگر ہوتا تو صدیق کبھی اپنے آنسو کا قطرہ نہ گرنے دیتے۔ جو زہر برداشت کر رہا ہے، اس کو حرکت نہیں دے رہا کہ حضور کی آنکھ نہ کھلے، تو بتائیں وہ کیسے برداشت کرتا ہے کہ میرے آنسو سے حضور کی آنکھ کھلے؟ صدیق اس طرح کام سے کام رکھتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ، اس طرح کام سے کام رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا نا، دیکھو اب غار ہے اور ابو بکر ہیں، گود صدیق کی ہے اور سر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ غزوہ بنو مصطلق ہے اور گود صدیقہ کی ہے اور سر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ باپ کی گود بھی حاضر ہے، بیٹی کی گود بھی حاضر ہے، کسی تکیے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہیں باپ کی گود ہے کہیں بیٹی کی گود ہے۔ اور مجھے یقین اتنا رشک آتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام ہے روحانی، اور ایک آپ کا جسم ہے، ایک آپ کی روح ہے۔ آپ کی روح کو خوشی کیسی ہوگی؟
اپنا کام دے کر، کاز دے کر، مشن دے کر، جس مقصد کے لیے آئے ہیں، تو آپ کو روح کی بھی راحت چاہیے اور جسم کی بھی راحت چاہیے۔ روح کی راحت دیکھیں، ابو بکر مصلی پہ کھڑا ہے، اور جسم کی راحت دیکھیں، عائشہ نے یہ گود میں سر رکھ کے حضور کو لیا ہوا ہے۔ باپ نے حضور کا روحانی کام سنبھالا ہوا ہے اور بیٹی نے حضور کے جسم کو سنبھالا ہوا ہے، اور اسی طرح حضور دنیا سے چلے گئے۔ کیا خوشی اس شخص نے اللہ کے نبی کو دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں، کام سے کام رکھنا سیکھیں، پھر دیکھیں خدا گواہ ہے کبھی میں آپ کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کام سے کام رکھ لیں، ہمارا کام ہے عقائد، ہمارا کام ہے اخلاق، ہمارا کام ہے مسائل، یہ ہمارے کام ہے۔ آپ کام سے کام رکھ لیں، آپ دیکھنا کہ عقیدہ کیسے کھلتا ہے، آپ یہ دیکھنا کہ اخلاق کیسے درست ہوتے ہیں، آپ دیکھنا کہ فقہ اور مسائل ہمیں کیسے آتے ہیں۔ کام سے کام رکھیں، کیونکہ فقہ کام ہی نہیں ہے، مسائل کام ہی نہیں ہے، دلائل کام ہی نہیں ہے، کام اور ہے، چھڑنا فقہ کو ہے، اور پھر کیا کہنا ہے، فقہ بہت خشک ہے، فقہ بہت مشکل ہے، فقہ سے دماغ خشک ہو جاتا ہے۔ بھئی آپ کا کام ہی نہیں ہے نا۔ جب آپ کا دلائل اور مسائل کام ہی نہیں ہے تو آپ اس میں کیوں دخل اندازی کرتے ہیں؟ اپنے فضائل میں لگے رہے، کیوں آپ اس کام میں دخل دیتے ہیں؟ آپ کے کام ہی نہیں ہے۔ فقہا سے پوچھو یہ فقہ خشک ہے یا تر ہے، فقہا سے پوچھو یہ فقہ خشک ہے تر ہے، ان سے پوچھو فقہ کیا ہوتی ہے۔ الفقہ ثمرۃ الحدیث، فقہ تو حدیث کا پھل ہے۔ کیا پھل خشک ہوتے ہیں؟ پھل خشک نہیں ہوتے، پھل کو خشک کرنا پڑتا ہے تو پھر ڈرائی فروٹ بنتا ہے، ورنہ یہ ڈرائی فروٹ ہوتا نہیں، ہوتا تو خشک تازہ ہوتا، تر ہوتا ہے۔ یہ مکھن ہے قرآن اور حدیث کا، تو کیا مکھن خشک ہوتا ہے؟ جو خشک ہو اس کو کون مکھن کہتا ہے؟ اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، میں نے عرض کیا کہ آج کی مجلس میں دو باتیں سمجھیں۔ نمبر ایک، شکر کیا ہے، نمبر دو، نعمت کا اضافہ کیا ہے۔ شکر کا معنی سمجھ آ گیا؟ شکر کا معنی کیا ہے؟ جو چیز جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس کو اسی مقصد میں استعمال کرنا، یہ اس چیز کی، اس نعمت کی قدر ہے۔ جس نعمت کو، جس چیز کو خدا نے جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا اس کو اسی میں استعمال کرو، یہ اس نعمت کی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ عطا فرمایا ہے، سوچو، دماغ عطا فرمایا ہے، سوچو، اس میں چیزیں محفوظ رکھو۔ کیا محفوظ رکھو؟ جو آنکھ سے دیکھیں گے وہ محفوظ ہوگا، جو کان سے سنیں گے وہ محفوظ ہوگا، جو زبان سے چکھیں گے وہ محفوظ ہوگا، جو ہاتھ سے چھوئیں گے وہ محفوظ ہوگا۔ اب یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں نے بھی عمان میں خطبہ جمعہ میں بڑی اس پہ تفصیلی بات کی تھی، دل اور دماغ کا کام کیا ہے۔ آنکھ سنتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، زبان چکھتی ہے، ناک سونگھتا ہے، ہاتھ چھوتا ہے، اور یہ چھو کر دماغ کو بتاتا ہے نرم ہے یا سخت ہے، گرم ہے یا ٹھنڈا ہے۔ ناک سونگھتا ہے تو دماغ کو بتاتا ہے خوشبو کیسی ہے، دماغ اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اود کی ایسی ہوتی ہے، فلاں ایسی ہوتی ہے، فلاں ایسی ہوتی ہے، ناک بتاتا ہے، دماغ محفوظ کرتا ہے، اس لیے قوت حافظہ دماغ کے اندر ہوتی ہے۔ زبان چکھتی ہے تو دماغ محفوظ کرتا ہے۔ اگر زبان میں چکھنے کی طاقت نہ ہو تو دماغ بتا نہیں سکتا کہ سیب کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ دماغ تب محسوس کرے کہ جب آنکھ چکھے گی اور اس کو دے گی، ویسے اس کو پتہ نہیں چلتا۔ آنکھ دیکھے اور بتائے۔ دنیا میں کسی نبینے سے آپ پوچھ لو مصر کیسی ہوتی ہے، اس کی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، حالانکہ دماغ تو ہے اس کے پاس، لیکن جس نے دیکھا ہے پھر اس کی بینائی چلی بھی جائے وہ بتائے گا مصر کیسی ہوتی ہے، کیونکہ آنکھ نے دیکھ کے دماغ کو دے دیے۔ تو دماغ نے چیزیں محفوظ کرنی ہیں، کون سی؟ جو چیزیں آنکھ اس کو دے گی۔ مولانا عبدالکافی سمجھے بات کو۔ اب ہم بتائیں دماغ کو تصویر کون سی دیتے ہیں؟ کس کی تصویر دے رہے ہیں؟ دیتے ہیں اس کو تصویر نامحرم کی، تو دماغ اللہ نے اس لیے بنایا ہے، اس کو نامحرم کی تصویر دو۔
اس کو حرام ذائقے دو، حرام چسکے دو، جو کچھ دیں گے دماغ محفوظ کرے گا۔ تو دماغ کی قدر یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے اس کو اس مقصد میں استعمال کرو۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو اس کو حرام چیزیں دو، چاہو تو حلال دو، لیکن خدا کی منشا وہ حلال کی ہے، حرام کی نہیں ہے۔ اگر ہم دماغ کو حلال چیزیں دیتے ہیں اس کا معنی کہ ہم نے دماغ کی قدر کی، حلال چیزیں نہیں دیتے اس کا معنی کہ ہم نے دماغ کی قدر نہیں کی۔ پھر کہتے ہیں چیز محفوظ نہیں رہتی، ہم چیز بھول جاتے ہیں۔ بھائی اتنا کچھ اس کے اندر ڈال کے سٹور کیا ہوا ہے، مزید کی گنجائش ہی نہیں ہے تو محفوظ کیسے رہے؟ ہر چیز کا ڈیٹا ہوتا ہے، اس میں کتنا کچھ محفوظ کرنا ہے۔ گند ڈال رہے ہیں۔ اب 15 سال سے ہم گند ڈال رہے ہیں، تو 1 سال ہوا ہمارے ساتھ جڑے، کہتے استاد جی آپ کی باتیں اچھی ہیں لیکن محفوظ نہیں رہتی ہے۔ بھائی اندر جو 15 سال کا گند ہے وہ کہ دائیں بائیں ہوگا تو باتیں محفوظ ہوں گی نا۔ پہلے اس کو نکالو، اس کو ڈیلیٹ کرو، اس کو ختم کرو۔ اس کو ختم کرنے کا نسخہ میں نے صبح آپ کو دیا، کیا؟ تذکرہ چھوڑ دو، تذکرہ چھوڑ دو۔ ایک وقت آئے گا دماغ سے نکل جائیں گی چیزیں، تذکرہ کرنے سے چیزیں پھر باقی رہتی ہیں۔ نمبر 1 نعمت کی قدر کیا ہے۔ نمبر 2 نعمت کا اضافہ۔ نعمت کا اضافہ یہ ہے اللہ اس نعمت میں برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے لفظ برکت، ایک ہے لفظ کثرت۔ کثرت کا معنی ہوتا ہے کہ چیز بہت زیادہ ہو، فائدہ اگرچہ تھوڑا ہو لیکن ہو زیادہ۔ اور برکت اسے کہتے ہیں کہ فائدہ زیادہ ہو، چیز اگرچہ تھوڑی ہو۔ یہ لفظوں پہ غور کیا کریں کہ میں اگرچہ ساتھ لگا رہا ہوں۔ کثرت کا معنی چیز زیادہ ہو اگرچہ فائدہ کم ہو، اور برکت کا معنی فائدہ زیادہ ہو، چیز اگرچہ کم ہو۔ لازیدنکم کا معنی یہ ہے کہ جب تم نعمت کی قدر کرو گے ہم اس نعمت میں برکت عطا فرما دیں گے۔ 2 آنکھ کا معنی 4 نہیں ہوگی، 2 آنکھ کا معنی کہ وہ کام 8 سے بھی زیادہ کا کرے گی۔ اگر عورت شکر ادا کر دیے میرا شوہر بہت اچھا ہے، اس کا معنی نہیں کہ شوہر 2 ہوں گے، اس کا معنی اللہ ایسا شوہر عطا فرمائیں گے کہ شاید باپ اور بیٹا اور بھائی اور شوہر یہ 4 مل کر بھی اتنا نہ سنبھال سکیں جتنا وہ ایک فرد آپ کو سنبھالے گا، جتنا ایک خیال کرے گا۔ یہ ہے لازیدنکم۔ اب میری بات آپ سمجھ آ گئی؟ تو ہم چونکہ زیادہ معنی سمجھتے ہیں کہ چیز بڑھ جائے گی، نہیں، چیز اگرچہ نہیں ہے فوائد جائیں گے اس چیز کے فائدے۔ تو جب اللہ کی نعمت کی قدر کریں گے اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکتیں عطا فرما دیں گے۔ اب اس سے اتنی باتیں آپ کی حل ہو جائیں گی، اتنی چیزیں آپ کی حل ہو جائیں گی کہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں۔ ہم صحابہ کرام سے شروع ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جتنی کتابیں آج ہیں اتنی صحابہ کرام کے دور میں تھیں جی؟ جتنا کام انہوں نے کیا اتنی کام ہم کر رہے ہیں، کیوں؟ ان کو خدا نے جو علم دیا تھا نا، ان نے اس علم کی قدر کی تھی، اللہ نے اس میں برکتیں عطا فرما دی۔ ان کو اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عطا فرمائی تھی نا، ان نے حضور کی ذات کی قدر کی ہے، صحابہ کی زندگی میں برکتیں آ گئی، صحابہ کی زندگی میں برکتیں آ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سارے حافظ نہیں تھے، تعداد ان کی 1.25 لاکھ کے لگ بھگ تھی، اور حفاظ شاید 25,000 بھی نہ ہو، تعداد کا مجھے نہیں پتہ، لیکن بہت کم تھے۔ حفاظ آج زیادہ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں فتویٰ دینے والے مفتی بہت کم تھے، اور آج فتویٰ دینے والے مفتی بہت زیادہ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے دور میں اس طرح فقہی مسائل پر، عقائد کے مسائل پر گفتگو کرنے والے باضابطہ بہت کم تھے، لیکن عرب و عجم پہ حکومت کی ہے، عرب و عجم پہ بادشاہی کی ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کے ساتھ کیا تھا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ان کو جو اللہ نے اپنا پیغمبر نعمت عطا فرمائی تھی، انہوں نے ان کے ساتھ ایسے ہی تعلق رکھا جیسے رکھنا چاہیے تھا۔ پیغمبر اللہ کیوں بھیجتے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم رسول اس لیے بھیجتے ہیں اس رسول کی اطاعت کرو۔ تو رسول کی قدر کیا ہے؟
اطاعت، اور اطاعت صحابہ نے کی ہے، ان کی زندگی برکت آ گئی۔ اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اطاعت نہیں کرتے، تو ہم زبان سے تو قدر کر رہے ہیں لیکن جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی چونکہ اس کی قدر نہیں ہوتی تو پھر زندگی میں برکت بھی نہیں آتی۔ آپ مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، کچھ یہاں بیٹھے ہیں، کچھ آن لائن بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بات کو سن رہی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو شیخ عطا فرما دے تو شیخ کی قدر کیا ہے؟ یہ پیغمبر کا وارث ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اللہ کے پیغمبر کی اطاعت ہے، تو شیخ کی قدر شیخ کی اطاعت ہے۔ تو جو آدمی اپنے شیخ کی اطاعت کر لے پھر دیکھیں اس کی زندگی برکت کیسی آتی ہے۔ آپ دیکھیں زندگی برکت کیسی آتی ہے، کام کا مزہ کتنا آتا ہے، جینے کا لطف کتنا آتا ہے، خانگی امور کیسے ٹھیک ہوتے ہیں اور شریعت کے مطابق کیسے چلتے ہیں۔ لیکن یہ شرط ہے کہ بندہ اطاعت کرے، یہ نہیں ہے کہ سامنے کچھ ہو پیچھے کچھ ہو، اس کو اطاعت نہیں کہتے، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ منہ پہ کچھ ہے، کمر کے پیچھے کچھ ہے، یہ اطاعت نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ منافقت سے زندگی برکت نہیں آیا کرتی، اطاعت سے زندگی کے اندر برکت آتی ہے۔ تو میں نے دو لفظ سمجھانے کی کوشش کی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمت کی قدر کرو گے تو میں تمہاری نعمت بڑھا دوں گا۔ نعمت کی قدر کا معنی یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے جس مقصد کے لیے بنائی ہے اس نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرو، اور نعمت بڑھا دوں گا کا معنی یہ ہے اس نعمت کے فوائد کو بڑھا دوں گا، برکت عطا کر دوں گا، دیکھنے میں فرد ہوگا، کام ایک جماعت کی طرح کرے گا۔ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم اکیلے تھے لیکن جماعت کی طرح تھے، فرد ایک تھا اور ہزاروں افراد پہ بھاری تھے۔ تو جب ہم اپنی زندگی رسول اللہ سنت کے مطابق کر لیں تو ہم سے ایک فرد افراد کا کام کرے گا، ایک جماعت کا کام کرے گا۔ اور بڑی بڑی بات سمجھ آئی کہ میں آپ کو بارہ ایک درد لے کر جگہ جگہ پہ گھوم رہا ہوں کہ اللہ تو ہماری محنت قبول فرما لے اور افراد تیار کرا دے۔ اے اللہ افراد تیار کر، میں افراد کی بھیڑ نہیں مانگ رہا، اے اللہ افراد دے دے۔ کیوں؟ اگر آپ میں سے، آپ حضرات اس اجتماع میں ملیشیا تشریف لائے ہیں، آپ میں سے ایک بندہ تیار ہو جائے جیسا میں چاہتا ہوں، جیسے میری خواہش ہے، تو میں سمجھوں گا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیوں؟ ہمارے آنے کا مقصد ہے نا، اس مقصد کو سمجھیں اور اس مقصد کے مطابق چلیں، تو اس کا معنی یہ ہے آپ نے اس اجتماع کی قدر کی ہے۔ میں کچھ باتیں سمجھا رہا ہوں آپ کو پہلے دن سے، بیٹا اس کا خیال کرو، کام سے کام رکھو، اس کا خیال کرو، اس کا خیال کرو، اس کا خیال کرو۔ آپ یقین فرما لیں اتنے دنیا میں فسادات ہو رہے ہیں، ان فسادات کی بہت بڑی وجہ ہم اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کام میں دخل اندازی کرتے ہیں تو عادت شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ ایسے کر رہے ہیں، لوگ ایسے کر رہے ہیں، لوگ ایسے کر رہے ہیں، فلاں ایسے کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس بحث کو چھوڑ دو، ہم اس پر کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نہ اپنی خانقاہ کا اور خانقاہوں سے تقابل کرو، نہ آپ کے مدرسے کا اور مدارس سے تقابل کرو، نہ اپنے شیخ کا کسی اور سے تقابل کرو، نہ اپنے کام کا اور کام سے تقابل کرو۔ بھائی ذہن بناؤ بھی ہمارا کام کیا ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور پورے عالم میں کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کام لے گا انشاءاللہ، ہم زندہ ہوں گے لے گا، ہم زندگی چھوڑ جائیں گے دنیا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کام کو پورے عالم میں پھیلائیں گے۔ آپ دل بڑا رکھو، حوصلہ رکھو، بس یہ ہے خود کو پیش کرو۔ میں بار بار کہتا ہوں بھی مجھے ایسے مریدین چاہیے اپنا مال اپنی جان کے ساتھ خود کو پیش کریں۔ بس یہ معنی نہیں ہوتا کہ مال پیش کریں گے تو شیخ آپ کا مال ہڑپ کر لے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس جذبے کے ساتھ ہیں، بس اس جذبے کے ساتھ کھڑے ہوں، پھر آپ دیکھیں کہ فائدہ کیسے ہوتا ہے۔ میں اس پر سمجھانے کے لیے کئی بار ایک مثال دیتا ہوں، آپ اس مثال کو سمجھ لیں، آپ کو مسئلہ بھی سمجھ آئے گا۔ میں ایک جگہ رہائش پذیر تھا اور جہاں میں تھا ظاہر ہے کہ میرے مرید کا گھر تھا، اس کے آگے ایک اور مرید کا گھر ہے۔ تو جن کے گھر میں تھا ان نے کہا یہ جو سامنے والے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے کچھ خلوت میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ایک گھر میں تھا، میرے مرید ہیں، سامنے دوسرا ہے وہ مرید ہے، کہا جی آپ سے الگ ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی لیتے ہیں، میں چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ اس وقت کی بات ہے
جب میری ان سے بات کر مجھے پتہ چلا آپ کے اوپر قرض ہے اور تقریباً 40 لاکھ ہے، میں نے کچھ پیسے جمع کیے ہیں اپنا مکان بنانے کے لیے، تو مجھے حیا رہی ہے ایک شیخ پر قرض ہے اور میں اپنے پاس پیسے رکھوں تو آپ وہ میرے پیسے قبول کر لیں۔ میں نے کہا میں آپ کے پیسے قبول کر لوں گا، تو جو آپ جمع کر رہے ہیں بچوں کا مکان بنانے کے لیے، مکان کیا بنائے گا؟ کیا جب میں اپنے شیخ پہ رقم دوں گا اللہ مجھے بھی دے گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا اتنا ایمان ہے کہ میں شیخ کو دوں گا میرا گھر بن جائے گا، تو شیخ کا ایسا ایمان نہیں ہے کہ میں اس مرید کو معاف کر دوں گا تو میرا بھی بن جائے گا۔ میرا بھی تو کوئی گمان ہونا چاہیے نا بھی جب میں اس گھر کو چھوڑ دوں گا خدا میرا بھی قرض اتار دے گا۔ تو میں نے کہا بس آپ نے نیت کی، آپ کو اجر مل گیا، آپ اپنا گھر بنائیں، آپ کا گھر بنے گا تو مجھے بہت خوشی ہوگی، ایک بندے کا گھر بن گیا ہے، ہمارا قرض بھی اتر جائے گا، مجھے بہت خوشی ہے، جزاک اللہ، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے ایک پیسہ بھی ان سے وصول نہیں کیا۔ میں صرف بات یہ کیوں سمجھا رہا ہوں، آپ کی یہ ذہن نہ بنانا کہ مال کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہے کہ شاید ہمارا مال لے ہی نہ لے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض ایسے ہیں کہ وہ دیں ہم تب بھی نہیں لیتے، اور بعض ایسے ہیں کہ نہ دیں تو ہم خود کہتے ہیں بھی آپ لائے کیوں نہیں، آپ نے کیوں نہیں دیا، کدھر ہے آپ نے کیوں پیسے نہیں بھیجے؟ تو تعلق میں فرق ہوتا ہے نا، یہ ہر بندے سے ہم کبھی ایسا نہیں کہتے، ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو جب ان نے یہ بات ختم ہوگی تو میں نے کہا بھی آپ نے 40 لاکھ رقم کی پیشکش کی ہے تو میں آپ کو 40 کروڑ کا ایک مسئلہ سنا دیتا ہوں۔ بھائی آپ جو مجھے پیسے دے رہے ہیں تو مسئلے کی وجہ سے ہی دے رہے ہیں نا، تو میں اگر بدے مسئلہ بھی نہ دوں تو پھر میں نے آپ کو کیا دیا؟ جو آپ کے پاس مال تھا آپ پیش کر رہے ہیں، جو میرے پاس مال ہے وہ بھی تو لو۔ میں نے کہا بھی یہ بات سمجھیں، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جہاد کے لیے ضروری ہے کہ والدین کی اجازت ہو، والدین اجازت نہ دیں تو جہاد نہیں ہوتا۔ دلیل، ایک صحابی یمن سے آئے، یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے آیا ہوں، فرمایا والدین زندہ ہیں؟ کہا زندہ ہیں۔ فرمایا فجاہد فیہما، جاؤ ان کی خدمت کرو، تمہارا یہی جہاد ہے۔ اس بنیاد پر کہتا ہے جی والدین اجازت نہ دے تو جہاد نہیں ہوتا، والدین دے تو جہاد ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ نے مسئلہ سنا ہوا ہے؟ کہتا جی ہاں۔ میں نے کہا جنگ بدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوئے، ان کی وجہ ان کی ماں یا باپ نہیں تھا، ان کی وجہ ان کی بیوی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ غزوہ بدر میں نہ ہو کیونکہ تمہاری بیوی بیمار ہے۔ جو صحابی یمن سے آیا تھا، آپ نے اس کو والدین کی خدمت میں بھیجا لیکن اس کو کسی جنگ کا غنیمت نہیں دیا، اس کو کسی جنگ میں شریک ہونے والے مجاہد کا اجر نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدری صحابی بھی فرمایا اور بدر کے مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا، حالانکہ ان کا نانا ماں کی وجہ سے نہیں تھا، ان کا نانا بیوی کی وجہ سے تھا۔ میں نے کیسے تو پتہ چلتا ہے کہ بیوی کی خدمت بھی جہاد ہے؟ اگر اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ ماں باپ کی خدمت جہاد ہے تو اسے یہ بھی تو پتہ چل رہا ہے نا کہ بیوی کی خدمت بھی جہاد ہے، تو آدھا مسئلہ کیوں بیان کرتا ہے، پورا مسئلہ بیان کر لینا۔ بات سمجھ آئی؟ پھر میں نے کہا بات سمجھیں، اصل مسئلہ ماں باپ کی خدمت یا بیوی کی خدمت نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یمن والے نے بھی خود کو پیش کیا، عذر کیا تھا؟ ماں باپ۔ مدینہ منورہ والے نے بھی خود کو پیش کیا، عذر کیا تھا؟ بیوی۔ تو پیش تو دونوں نے کیا نا، ان کو واپس کیا کہ ماں باپ کی وجہ ہے، ان کو واپس کیا کہ بیوی وجہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل یہ ہے کہ بندہ خود کو پیش کرے اور اس کے پیش ہونے کے بعد پھر امیر فیصلہ کرے کہ اس کا عذر ٹھیک ہے یا عذر ٹھیک ہے نہیں۔ اس لیے اس بنیاد پہ یہ کہنا کہ ماں باپ کی اجازت شرط ہے، اس بنیاد پہ نہ کہ اور بنیاد ہو تو آپ بے شک پیش کر لیں۔ یہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو میں نے اسے کہا بھی آپ نے 40 لاکھ پیش کر دیا، میں نے آپ سے نہیں لیا، آپ کو 40 لاکھ کا اجر مل گیا۔ اب میں نے کہا آپ کا ہمسائے یا کوئی اور ہے، کسی کو پتہ چلے کہ یار مولانا صاحب پر 40 لاکھ قرض تھا ہمارے شیخ پر، فلاں مرید نے پیش کیا اور نہیں پیش، آپ نے قبول نہیں فرمایا، تو میرے پاس بھی پیسے ہیں تو میں بھی نہیں دیتا، کیونکہ فلاں کا نہیں لیا تو میں بھی نہیں دیتا۔ میں نے کہا اس کو اجر ملے گا، تجھے نہیں ملے گا، کیوں؟ اس نے پیش کر دیا اور میں نے نہیں لیا، اور آپ نے خود کو پیش ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا اس سے آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ مسئلہ والدین کا یا مسئلہ بیوی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ خود کو پیش کرو، پھر امیر فیصلہ کرے کہ اس کا عذر قابل قبول ہے یا عذر قابل قبول ہے نہیں۔ تو میں نے کہا اس حدیث کی بنیاد پر یہ باتیں کرنا ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گیا۔ میں نے کہا میں نے اس لیے کہا آپ نے 40 لاکھ کا مسئلہ دیا ہے، ہم نے 40 کروڑ کا آپ نے 40 لاکھ کا مال دیا ہے، ہم نے 40 کروڑ کا مال آپ کو واپسی دے دی ہے۔
مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں ٹرین پہ جا رہا تھا، تو سوار ہوا، میرے ساتھ گھر والے بیٹھے تھے، میں سامان اوپر رکھنے لگا تو 2-3 لڑکے تھے، تو ان نے سامان میرا پکڑا، نہیں استاد جی ہم رکھتے ہیں، جب مجھے نا استاد جی، تو میں نے سمجھا کہ ان کا میرا تعلق ہے آپس میں، تبھی استاد جی کہہ رہے ہیں۔ عام آدمی ہوتا تو مجھے استاد جی کیوں کہتا، مولانا صاحب کہتا، صوفی صاحب کہتا، حاجی صاحب کہتا، کوئی اور لفظ بولتا۔ تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تعارف، انہوں نے کہا جی ہم 4 سالہ عالم کورس کے بگوڑے ہیں۔ وہ یورپ کے 5 ملکوں سے 5 بندے اکٹھے ہو کر آئے تھے، ایک یہ۔ میں نے کہا چلے ابھی سامان رکھ لے، بیٹھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد بات کریں گے۔ تو گھر والے ساتھ میں تھا، مجھے ایک ساتھی نے کتاب دی، وہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے عنوان پہ تقریر لکھنے کے لیے، تو میں نے کہا جلدی اس کتاب کو مطالعہ کر لیتا ہوں۔ میں نے چھوٹا کتابچہ تھا، میں نے اس کو جلدی دیکھا، مجھے نیند آئی تھی، میں سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے جو میز ہے اس کے اوپر کافی پڑی ہے یا جوس ہے اور ساتھ بسکٹ یا کچھ اور تھا، میں نے لیا۔ اب جو ہمارے آگے سیٹیں تھیں، ہماری سیٹیں یوں تھیں، ادھر سے سیٹیں یوں تھیں ٹرین پہ، تو جو ہمارے آگے تھی وہ آمنے سامنے تھی، تو یہ دو ادھر یوں بیٹھے تھے اور ایک ادھر ایک سیٹ والا بیٹھا تھا اور ایک اس کے سامنے خالی تھی۔ میں اٹھا تو میں سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یہ جوس آپ نے دیا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا بسکٹ آپ نے دیے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اب 2 مسئلے لے لو، بھائی ہم اس جوس کے بدلے میں آپ کو پیسے نہیں دیں گے تو کچھ تو دیں گے نا، آپ کے پاس جو مال تھا آپ نے دیا، اب جو ہمارے پاس مال ہے ہمارے پاس سے بھی لے لو۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ باتیں میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ آپ عالم ہیں یا کسی عالم کے شاگرد ہیں، آپ کا ذہن ہونا چاہیے کہ جو مال ہمارے پاس ہے وہ امت کو ملے، یہ مال کی قدر ہے، یہ مال کی، جس کے پاس پیسے مال ہے مال لگائے دین پہ، جس کے بعد جسم ہے وہ لگائے، جس کے بعد اولاد ہے وہ لگائے، جس کے پاس گھر ہے وہ اولاد لگائے، جس کے پاس زبان ہے وہ لگائے، جس کے پاس علم ہے وہ لگائے، یہ ان نعمتوں کی قدر ہے۔ تو جب ہم اپنے علم کو لگائیں گے تو اللہ اس علم میں برکتیں عطا فرمائیں گے نا۔ جب ہر موقع تلاش کر کے ہم بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ ابھی مولانا طاہر صاحب جو ان کا بچوں مدرسہ ہے، وہاں میرا بخاری کا آخری سبق تھا، تو بخاری شریف کی آخری حدیث پر شاید 10 منٹ بات ہوگی، اس سے پہلے میں نے پوری بات قرآن کریم پہ کی، حدیث پاک پہ کی، اور ایک اہم عقیدہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے پیش کیا، اس پر کچھ حوالے کچھ دلائل بھی دیے۔ تب دیکھیں جب ہر جگہ مجھے فکر ہے، سننے والی بچیاں ہیں، سامنے مرد ہیں، خواتین ہیں، زبان ان کے ملیشیا ہے، ممکن ہے پورا ترجمہ بھی صحیح نہ ہو سکتا ہو، لیکن ان کو یہ تو سمجھ آ گئی نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا برحق ہے، یہ تو سمجھ آ گئی نا، ان کو یہ تو سمجھ آ گئی نا، دلائل دیے ہیں، چلو ابھی نہیں تو کبھی صحیح۔ پھر میں نے کچھ تفاسیر بتائیں، ان تفاسیر کا مطالعہ کیا کرو، کچھ بات تو سامنے آئی۔ تو جب اس فکر کے ساتھ ہر وقت آپ عقیدہ بیان کریں گے تو عقیدے کے بیان کرنے میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے یا نہیں؟ بولیے۔ یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے جو میری نعمت کی قدر کرے گا میں اس میں برکت عطا فرما دوں۔ نے برکت کا عامل لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ لَأَزِيدَنَّكُمْ کا معنی یہ ہے میں اس نعمت میں اضافہ کروں گا۔ اضافے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اضافہ کمیت میں، ایک ہوتا ہے اضافہ کیفیت میں۔ کمیت کا معنی کیا ہے؟ مقدار، گنتی۔ اللہ نے ایک نیک بیٹا عطا فرمایا، ہم اس بیٹے کو اللہ کے دین پر لگائیں گے، اللہ ایک اور دے دیں گے۔ اگر ایک اور نہ دیا، اس ایک سے ایک اور والا کام لے لیں گے۔ اب سمجھ گئے کمیت اور کیفیت کیا ہے؟ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت میں ایک استاذ تھے، مولانا محمود عالم صفدر صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو میرا سرگودہ سفر تھا مخدوم پر پہوڑا کا، شیخ سید امین رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، تو مولانا محمود عالم صفدر دامت برکاتہم کی اہلیہ بھی تھی، ان کی والدہ بھی تھی، جو نہیں یعنی والدہ سے مراد ان کی اہلیہ کی والدہ جو ساس تھی وہ بھی تھی۔ تو وہاں سے انہیں ملتان کی طرف جانا تھا، تو میں نے ڈرائیور سے کہا تو اترو بس کے اوپر آ جانا، میں چلا لیتا ہوں۔ تو میں گاڑی چلا لی، مولانا محمود عالم صاحب ساتھ بیٹھ گئے اور ان کی اہلیہ اور اہلیہ کی والدہ پیچھے بیٹھ گئے۔ میں نے یہ سوچ کر کے مولانا بھی ہوں گے، ان کی اہلیہ بھی ہوگی، ساس بھی ہوگی، تنگ ہوں گے، تو بہتر ہے گاڑی میں چلاتا ہوں، ڈرائیور بس کے اوپر آ جائے۔ میں نے کہا آپ آ جاؤ۔ جب ہماری گاڑی چلی تو مولانا کی ساس صاحبہ مجھے فرماتی ہیں کہ میری بیٹی آپ کے گھر ٹھہری، استاذ تھے تو ہمارے گھر کے 2 حصے تھے، ایک حصہ ان کے پاس ہوتا تھا،
تو انہوں نے کہا ہماری بیٹی آپ کے گھر ہوتی ہے، تو ہماری بیٹی کہتی ہے کہ مولانا صاحب کی جو بیوی ہیں بہت اچھی ہیں، اس وقت میری ایک اہلیہ ہوتی تھی، بہت اچھی ہیں، بہت نیک ہیں، تو آپ اس کے باوجود کیوں کہتے ہیں میں نے دوسری شادی کرنی ہے؟ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے اور بہت اچھا دے، بہت نیک دے، تو پھر آپ اللہ سے دوسرا بیٹا تو نہیں مانگتی نا؟ کہتی کیوں نہیں مانگتی؟ میں نے کہا جب پہلا اچھا ہو تو بندے کا جی چاہتا ہے کہ ایک اور اچھا مل جائے۔ میں نے کہا پہلی اتنی اچھی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے مجھے ایک اچھی اور مل جائے۔ میں نے کہا بسا اوقات پہلا بیٹا اتنا ذلیل کرتا ہے کہ بندے کی دوسری بیٹے کی خواہش ہی ختم ہو جاتی ہے، تو اگر پہلا بیٹا خوشیاں دے دوسرے کو بھی دل کرتا ہے۔ میں نے کہا پہلی اتنی اچھی ہے کہ میرا جی چاہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اور دے دے، تو مجھے کہتی ہے آپ سے مناظرے میں نہیں جیت سکتے۔ میں نے کہا میں تو مناظرہ نہیں کر رہا، جب آپ نے سوال کیا ہے تو مجھے سوال کا جواب تو دینا چاہیے نا۔ اب لوگوں کا مزاج کیا ہے، مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں اس سوال کے دلیل سے جواب دیتا ہوں، وہ اس کا عنوان کیا رکھتے ہیں، آپ نے تو مناظرہ شروع کر دی ہے۔ مناظرہ کہاں شروع کر دی ہے؟ یعنی آپ نے سوال کیا تو میں کہتے ہیں میری غلطی ہے، آپ کہاں اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، پھر آپ نے کہنا نہیں اب ہار گیا اور جواب دے کہتے جی یہ نہیں کہتے جیت گیا، کہتے مناظرہ شروع کر دیا۔ بھائی جب آپ کی سوال کو میں نے آپ کو مطمئن کیا ہے، آپ کے دلیل کا جواب دیا، آپ کو قائل کیا ہے، تو یہ کہنا چاہیے نا جیت گیا ہے، یہ نہیں کہ جیت گیا، کہتے مناظرہ شروع کر دیا۔ یہ میں ایک بات کیوں سمجھائی آپ کو، لئن شکرتم لازیدن، کبھی نعمت میں اضافے کا معنی اللہ ایک جگہ ایک اور دیں گے، ایک اور دے دیں گے، اور کبھی اضافے کا معنی اس ایک میں اللہ کیفیت اچھی اتنی برکات عطا فرما دیں گے وہ ایک 10 سے بہتر ہوگا۔ میں اس پر بھی ایک بات عرض کرتا ہوں، دیکھ لو وہ دو کھڑے ہو گئے ہیں، سارے دیکھ لو، اب کوئی بھی دیکھ رہا، وہ اٹھے ہیں تو ایک نے دیکھا دوسرے نے دیکھا، تو میں نے کہا بھی آپ سارے دیکھ لو، پریشان ہو گئے بھی کیوں اٹھ گئے، آپ میری وجہ سے بیٹھے ہیں؟ بولیں بھائی، بولتے نہیں، میری وجہ سے بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں یہ اٹھ گیا ہوں، تو پھر آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ بس وہ کیوں اٹھا ہے، کوئی بات جانی نہیں چاہیے۔ جب اتنی باتیں آپ آنکھوں میں دیکھیں گے تو آنکھ کس کس چیز کو سنبھالے گی؟ اپنی آنکھ کو مصروف نہ کرو، اپنے دماغ کو مصروف نہ کرو، میری باتیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں ایک مرتبہ میرا بڑا لمبا سفر تھا، یعنی کراچی سے حیدرآباد، حیدرآباد سے آگے سانگڑ، پھر سانگڑ سے آگے جگہ کافی لمبا تھا، تو میں خیر وہاں بہت طویل سفر کر کے آیا، بیان کیا، رات دیر سے فارغ ہوا، صبح ناشتہ ہمارا حیدرآباد تھا، تو ہم وہاں پہنچے، تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب سے مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کی عمر کتنی؟ میں نے بتا دی، کہتے ہیں ماشاء اللہ عمر کے حساب سے آپ کی صحت بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا صحت کیسے اچھی رہتی ہے؟ کہتے ہیں صحت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، بندے کے اعصاب اچھے ہوں، دل ٹھیک ہو تو صحت اچھی رہتی ہے۔ تو میں نے کہا بس میں کوشش کرتا ہوں کہ نامحرم عورتوں کو نہ دیکھوں، نامحرم عورتوں کے دیکھنے سے دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ نامحرم عورت کو دیکھتا ہے، پھر دل کرتا ہے میں اسے تعلق قائم کروں، اگر نکاح کے بغیر ہو تو قائم نہیں کر سکتا، کیوں؟ اللہ سے ڈرتا ہے، یا خدا سے نہیں ڈرتا، مخلوق سے ڈرتا ہے۔ اگر انسان کسی نامحرم کو دیکھے اور اس کو حاصل نہ کر سکے مخلوق کے ڈر کی وجہ سے، دل تب بھی تڑپتا ہے، اور اگر نہ حاصل کرے خالق کے ڈر کی وجہ سے، دل پھر بھی تڑپتا ہے، تو دل تو پریشان ہوگا نا۔ میں نے کہا نا ہم دیکھتے ہیں نہ اس بیچارے کو تڑپاتے ہیں، یہ سکون سے رہتا ہے، ہم بھی ٹھیک رہتے ہیں۔ تو مجھے کہتے ہیں آپ نے فلسفہ صحت کا بہت اچھا بیان کیا، میری باتیں آپ سمجھ آ رہی؟ تو ہم اپنے دل پر بوجھ ڈال لیتے ہیں، کبھی بوجھ ہے فلم کا، کبھی ہے گانے کا، کبھی ہے کھیل کا، کبھی ہے کسی لڑکی کا، کبھی ہے لڑکے کا، کبھی ہے حرام کام کا، اور پھر ساتھ تھوڑا سا بوجھ دین کا بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا بوجھ پھر عالم کورس کا بھی ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیں اس نعمت کو وہاں استعمال کو جیسے اللہ چاہتے ہیں، پھر آپ دیکھیں اللہ نعمت میں کیسے برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو لازیدنکم کو معنی سمجھ گیا؟ میں خلاصہ عرض کرتا ہوں پورے بیان کا، اگر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ فرمائیں گے۔ شکر کا معنی جس نعمت کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، اس نعمت کو اس مقصد میں استعمال کریں گے، یہ نعمت کا شکر ہوگا، اور اس نعمت میں اللہ اضافہ فرمائیں گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟
کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت میں برکت عطا فرما دیں گے۔ کبھی ایسے ہوگا اس نعمت میں اضافہ اگر کمیتاً تعداد کے اعتبار سے ممکن ہوگا تو نعمت کی تعداد بڑھ جائے گی، اور اگر ایسی نعمت ہے کہ اس میں تعداد کا اضافہ تو ممکن نہیں ہے تو پھر اللہ تو اس ایک نعمت میں ایسی برکت عطا فرما دیں گے کہ وہ جو بڑھنے والی چیز ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ایک سے اللہ کام چلا دیں گے، اس سے بھی زیادہ۔ آیت سمجھ آ گئی؟ تو میں نے کوشش کیا کہ ہر مجلس میں ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ اس آیتوں کو اچھی طرح سمجھیں۔ اب آپ کو چند ایک آیات سن کر سمجھنے سے اندازہ ہوا نا کہ قرآن کتنا مزیدار ہے، قرآن پڑھنے کا لطف کتنا آتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب دیکھیں ہمیں 1 گھنٹہ گزر گیا، کسی کو محسوس ہی نہیں ہوا۔ میں کبھی 2 گھنٹے بیان کرتا ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں یہ بات کیوں سمجھاتا ہوں کہ جب آپ اسی طرح علم کی بات کریں گے، درس سے بات کریں گے، قرآن سے بات کریں گے، عمل کی نیت اور سمجھانے کی نیت سے کریں گے تو لوگ بڑے شوق سے بات سنیں گے۔ اللہ کی قسم آج بھی سننے والے موجود ہیں، سنانے والا کوئی ہو۔ اللہ کی قسم آج بھی تڑپنے والے موجود ہیں، کوئی تڑپانے والا ہو۔ خدا کی قسم آج بھی گناہوں کو چھوڑنے والے لوگ موجود ہیں، کوئی چھڑانے والا ہو۔ اللہ کی قسم دین کے نام پہ لوگ آج بھی اپنا مال اور جان اور اولاد قربان کرنے والے موجود ہیں، کوئی قربانی ان سے لینے والا ہو۔ خدا کی آج لوگ دین کو پڑھنے کے لیے تیار ہیں، کوئی دین کو پڑھانے والا ہو۔ اللہ کی قسم اخلاق کو ٹھیک کرنے والے آج بھی ہیں، کوئی اخلاق کو ٹھیک کرانے والا ہو۔ اللہ کی قسم اٹھا کر میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، لوگ آج بھی دین پر چلنے کے لیے تیار ہیں لیکن کوئی انگلی پکڑ کے چلانے والا ہو۔ میں تو جیسا کیسا ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ کھڑے ہوں، دین کو لے کر کھڑے ہوں، علم کو لے کر کھڑے ہوں، شریعت کو لے کر کھڑے ہوں اور پورے عالم میں شریعت کو لے کر چلیں اور لوگوں کو شریعت پر چلانے کی باتیں کریں۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ میں بارہا یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے خانقاہ نظام کا حصہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں خانقاہ سے جوڑیں خوابیں سنا کے، کشف سنا کے، کرامات سنا کے، نہیں، کشف، کرامات اور خوابیں سنا کر مت جوڑیں۔ آپ جوڑیں لوگوں کو قرآن سنا کے، احادیث سنا کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سنا کے، صحابہ کرام اہل بیت کو پیش کر کے، ائمہ اطہار کو پیش کر کے، فقہا کو پیش کریں، اپنی عملی زندگی پیش کریں اور امت کو دین کے ساتھ جوڑیں۔ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھیں، اپنے آپ کو خانقاہوں سے وابستہ کریں، دینی مدارس سے وابستہ کریں، اپنا مرنا اور اوڑھنا شریعت کو بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔